تصور کیجئے ایک ایسی سرزمین جہاں تپتا ہوا صحرا سورج کی تمازت سے جھلس رہا ہے، جہاں دریائے فرات اپنی موجوں کے ساتھ بہتا ہے، مگر اس کا پانی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے کربلا، سن 61 ہجری کا وہ دل خراش اور عظیم واقعہ جہاں امام حسین، ان کے وفادار اصحاب اور اہل بیت نے ناقابل برداشت بھوک، پیاس اور یزیدی لشکر کے ظلم کا مقابلہ کیا، لیکن حق و انصاف کی خاطر اپنے پائے استقامت کو کبھی نہ ڈگمگایا۔ یہ وہ داستان ہے جس نے صبر، قربانی اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا سبق سکھایا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح حضرت امام حسین نے یزید کی ناجائز بیعت سے انکار کر کے اسلام کی سربلندی کو امر کر دیا؟ کیا آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس عظیم قربانی میں مسلم امت کے لیے کیا پیغام اور سبق پوشیدہ ہے؟ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح حضرت عباس نے اپنی بہادری سے دشمن کے دل دہلا دیے اور پانی کی مشک کو بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کر دی؟ تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو نہ صرف آپ کے دل کو چھو لے گی بلکہ آپ کو ہمت، جرأت اور ایمان کی وہ راہ دکھائے گی جو آج بھی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیں کربلا کے پیاسے شہداء کی یاد کو زندہ رکھیں اور ان کے لا زوال سبق کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو حضرت امام حسین کا مدینہ سے کربلا تک کا مختصر سفر بتایا کہ کس طرح آپ 28 رجب کو مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے 2 محرم الحرام کو کربلا آ پہنچے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کے کربلا پہنچنے کے بعد کیا ہوا، یہاں آپ کی ملاقات کس کس سے ہوئی، آپ پر پانی کیوں اور کب بند کیا گیا، اتنی شدت کی پیاس کے باوجود آپ کے صبر و استقلال کی کیا حالت تھی، مشکل کی اس گھڑی میں اہل بیت کا صبر کیسا تھا اور آپ کے اس صبر میں مسلم امت کے لیے کیا سبق ہے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سید شہداء کا نام مبارک حسین، کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبت رسول، ریحانۃ الرسول اور شہید کربلا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 5 شعبان 4 ہجری کو شہر رسول مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے منجلے صاحبزادے ہیں اور امام حسن سے قریب سال بھر چھوٹے تھے۔ رسول کریم کو جب آپ کی ولادت کی خبر دی گئی تو کاشانہ فاطمہ میں تشریف لائے اور آپ کو گود میں لے کر پیار فرمایا، کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر 7ویں روز آپ کا نام مبارک حسین تجویز فرمایا اور عقیقہ کیا اور حکم ہوا کہ بال برابر چاندی وزن کر کے صدقہ کر دی جائے۔ آپ کا نام نامی بھی جنتی ہے اور آپ بھی اپنے بزرگ بھائی کی طرح نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، حسن و حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ نیز ارشاد فرمایا، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسن کی طرح سیدنا امام حسین سے بھی رسول کریم بے پناہ محبت فرماتے۔ حضور آپ کو گود میں لیتے، پیار فرماتے اور آپ کے لعاب دہن کو ایسا چوستے جیسے آدمی کھجور کو چوستا ہے۔ آپ حضور کے پاس آتے تو حضور مرحبا فرماتے، پھر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ اکثر رسول کریم آپ کو اپنے دوش مبارک پر سوار فرما لیتے تھے، اس لیے آپ کو راکب دوش پیغمبر کہا جاتا ہے۔ آپ کے فضائل و خصائص میں بے شمار احادیث موجود ہیں، یہاں صرف 3 احادیث مبارکہ پیش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم مسجد میں تشریف لائے
اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دی۔ حضور پاک نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اس سے بھی محبت فرما کہ جو اس سے محبت کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول کریم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے واقعہ کربلا کی تو تاریخی روایات میں آتا ہے کہ امام حسین اور آپ کے اصحاب 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر امام حسین نے فرمایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سب نے کہا کربلا۔ فرمایا یہ کرب یعنی رنج اور بلا کا مقام ہے۔ پھر فرمایا میرے والد صفین کی طرف جاتے ہوئے یہیں اترے اور میں آپ کے ساتھ رکا تھا۔ جب ہم رک گئے اور اس کا نام پوچھا تو لوگوں نے اس کا نام بتایا۔ اس وقت آپ نے فرمایا یہاں ان کی سواریاں اترنے کا مقام ہے، یہاں ان کا خون بہنے کا مقام ہے۔ لوگوں نے حقیقت حال کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا خاندان خاتم نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قافلہ یہاں اترے گا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا یہ ہماری سواریاں اور ساز و سامان اتارنے کی جگہ ہے اور یہاں ہمارا خون بہنے کا مقام ہے، اور اس کے بعد حکم دیا کہ ساز و سامان یہیں اتار دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا، اور وہ جمعرات 2 محرم کا دن تھا۔ روایات میں ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام حسین نے اپنے فرزند، بھائیوں اور اہل خاندان کو اکٹھا کیا اور ان سب پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا اللہ تعالی ہم تیرے نبی کی عزت اور خاندان ہیں جن کو اپنے شہر سے نکال دیا گیا ہے اور حیران و پریشان اپنے نانا رسول کے حرم سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے خلاف زیادتی کی گئی ہے۔ اللہ تعالی پس ان سے ہمارا حق لے لے اور ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ اس کے بعد آپ نے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے۔ اس وقت تک دین کی حمایت اور پشت پناہی کرتے ہیں جب تک ان کی زندگی فلاح و رفاہ میں ہو، اور جب بلا اور آزمائش کی گھڑی ہو تو دیندار بہت قلیل ہیں۔ ناظرین، سیدنا امام حسین کے کربلا پہنچنے کے ایک دن بعد 3 محرم کو 4000 پر مشتمل کوفی فوج عمر بن سعد کی سربراہی میں کربلا پہنچی۔ اسے مقامی بغاوت کو دبانے کے لیے گورنر مقرر کیا گیا تھا، پھر سیدنا امام حسین سے مقابلے کے لیے واپس آ گیا۔ ابتدائی طور پر وہ امام حسین سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ابن زیاد کی طرف سے اس کی ریش شہر کی گورنری کو کال عدم کرنے کی دھمکی دی گئی۔ حضرت امام حسین سے مذاکرات کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا کہ امام حسین واپس جانے کو تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ امام حسین کو ہتھیار ڈالنے چاہیے یا انہیں زبردستی بیعت کرواؤ اور ان کو مجبور کرو، اور امام حسین کو مجبور کرنے کے لیے قافلہ حسینی کو دریائے فرات تک جانے سے روک دیا جائے۔ ابن سعد نے دریا کی طرف جانے والے راستے پر 500 سواروں کو رکھا تھا۔ سیدنا امام حسین نے بھائی عباس ابن علی کی سربراہی میں 50 آدمیوں کے گروہ کو دریائے فرات کی طرف بھیجا۔ دریا تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے امام اور اس کے ساتھی 3 دن تک پانی کے بغیر رہے۔ وہ صرف 20 پانی کی مشکیں ہی بھر سکے۔ سیدنا امام حسین اور اصحاب حسین کے سرزمین کربلا پر اترنے کے بعد حر بن یزید ریاحی نے ایک خط ابن زیاد کے لیے لکھا اور اس کو اس امر کی اطلاع دی۔ حر کا خط ملتے ہی ابن زیاد نے ایک خط امام حسین کے نام بھیجا جس میں اس نے لکھا تھا اما بعد اے حسین، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی۔ یزید نے مجھے حکم دیا ہے کہ چین سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں۔
حتیٰ کہ تمہیں خدائے دانائے لطیف سے متعلق قتل کر دوں، یا پھر تمہیں اپنے حکم اور یزید کے حکم کی تعمیل پر آمادہ کروں۔ والسلام۔ مروی ہے کہ سیدنا امام حسین نے پڑھنے کے بعد خط کو ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا، جن لوگوں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو اللہ کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا وہ ہرگز فلاح نہ پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا، یا ابا عبداللہ، آپ خط کا جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا، اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قاصد ابن زیاد واپس چلا گیا اور امام حسین کا کلام اس کے سامنے دہرایا۔ ابن زیاد نے سیدنا امام حسین کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تشکیل دینے کا حکم دیا۔ ناظرین، ادھر بد نہاد بد انجام ابن زیاد کو خبر مل چکی تھی کہ سیدنا امام حسین کے پاس جو اس کا قاصد تھا وہ ناکام لوٹ آیا ہے، اور ابن زیاد کو یہ پیغام مل چکا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت قبول نہیں کریں گے۔ یہ سن کر ابن زیاد طیش میں آ گیا اور اس نے فوراً ہی عمر بن سعد کو اس کی سپہ سالاری میں فوجی دستہ دے کر کربلا بھیجا، اور اس کے پیچھے شمر ذوالجوشن مردود کو بھی لشکر کثیر دے کر روانہ کیا۔ یہ دونوں اہل بیت رسول کے جانی دشمن تھے۔ عمر بن سعد 3 محرم کو کربلا پہنچا اور اس نے فرات کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا۔ سیدنا امام حسین کی عظیم الشان شخصیت سامنے تھی، آپ سے مقابلہ کی جرت نہ کر سکا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ ابن زیاد نے اس کے پیچھے شمر ذوالجوشن مردود کو ایک جتھا سپاہ کے ساتھ بھیجا ہے تو یہ سوچ کر کہ کہیں شمر حضرت امام حسین سے مقابلہ کر کے حکومت کے انعام و اکرام کا مستحق نہ ہو جائے اور یہ محروم رہے، چنانچہ حکومت کی لالچ اور جاہ و منصب کی طلب میں اندھا ہو کر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر بن سعد نے مقابلہ شروع کیا۔ ناظرین، 7 محرم کو اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ عمر بن سعد ایک بار پھر سختی سے یزید کی بیعت کا طالب ہوا، لیکن سیدنا امام حسین کی طرف سے خاموشی دیکھ کر اس نے پہلے یہ تجویز پاس کی کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر فرات کا پانی بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے سپاہی بھیج کر فرات پر پہرے بٹھا دیے۔ یہ اس لیے کیا تاکہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اہل بیت رسول پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر یا تو مر جائیں یا شدت پیاس سے مجبور ہو کر ظلم و ستم اور فسق و فجور پر قائم یزید کی بادشاہت قبول کر کے اس کی بیعت پر راضی ہو جائیں۔ 7 محرم الحرام کو فرات پر پابندی لگائی گئی۔ شبانہ روز 3 دن تک فرات پہ پہرے رہے اور ایک بوند پانی بھی خیمہ حسینی تک نہیں پہنچا۔ اہل بیت رسول، جن میں بچے بھی تھے، بچیاں بھی، مرد بھی تھے اور خواتین بھی، سب ہی 3 دن تک بے آب و دانہ رہے۔ دھوپ کی شدت، گرمی کی حدت، اس پر سے کربلا کی ریتلی زمین، ایسے حالات میں اہل خیمہ کا پیاس سے کیا حال ہوا ہوگا، لیکن قربان جائیے تشنہ لب خاندان رسالت کے صبر و رضا اور اثار و قربانی پر کہ انہوں نے مصائب و الام کا ایسا بوجھ بھی خندہ پیشانی سے برداشت کیا کہ اگر وہ بوجھ پہاڑ پر ڈال دیا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن سلام اے نواسائے رسول، سلام اے جگر گوشائے بطول، سلام اے رسول اللہ کے گھرانے والو، سلام اے چمنستان فاطمہ پر جان نچھاور کرنے والو کہ آپ سب نے اپنے امام کی قیادت میں سارے مصائب برداشت کیے، لیکن یزید کے فسق و فجور کے سامنے سر نہیں جھکایا اور باطل سے کسی بھی طرح سمجھوتا نہیں کیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا نہیں سکتا، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا۔ ناظرین، 9 محرم بعد نماز عصر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مراقبہ میں تھے کہ اچانک آنکھ لگ گئی۔ خواب میں رسول کریم کی زیارت ہوئی۔ خواب سے بیدار ہوئے تو اپنے خیمے میں بہن زینب کو پایا۔ بی بی زینب سے فرمایا، بہن زینب، ابھی میں نے نانا جان کی زیارت کی ہے۔ نانا جان نے فرمایا ہے کہ بیٹا حسین، تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر بی بی زینب پر کوہ غم ٹوٹ پڑا۔
عرض کرتی ہیں میرے عزیز بھائی حسین، آپ ہم کو اس دیار غیر میں چھوڑ کر جانے والے ہیں، آپ کی شہادت ہونے والی ہے اور آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ امام حسین نے بہن زینب کو سنبھالتے اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، میری پیاری بہن زینب، شہادت تو ہمارا مقدر ہے، بہن میرے بعد تم ہی کاروان اہل بیت کی میر کارواں ہو، کل صبر سے کام لینا، اللہ تعالی ہمارا ناصر و مددگار اور حقیقی معاون ہے۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی اشک بار آنکھوں کے ساتھ مصروف عبادت ہو گئے۔ ناظرین، 9 محرم الحرام کو ہی یزیدی جنگ کے لیے تلے ہوئے تھے، لیکن سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ تم لوگوں نے تو جنگ کی ٹھان ہی لی ہے اور خاندان رسالت کے خون سے زمین کربلا کو رنگین کر دینے کا عزم مصمم کر ہی لیا ہے، تو ٹھیک ہے، آج کی شب گزار کر کل ہم سے مقابلہ کرنا، تاکہ ایک شب ہم اپنے رب قدیر کے حضور سجدہ نیاز لٹائیں اور مصروف عبادت رہیں۔ چنانچہ 9ویں تاریخ کا سورج غروب ہوا اور عاشوراء کی شب نمودار ہوئی۔ آپ خیمے میں تشریف لائے اور خدام و مولا اور اہل بیت کے چھوٹے بڑے تمام کو جمع کر کے ان سے خطاب فرمایا۔ سیدنا امام حسین نے ارشاد فرمایا، میں تم سب سے راضی ہوں، تم سب نے حق صداقت اور رفاقت ادا کر دیا، قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دوں گا۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں جہاں چاہو چلے جاؤ، مجھے تو جام شہادت اسی مقام پر نوش کرنا ہے، لیکن تمہیں اپنی خاطر قتل کروانا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر اہل بیت اور خادمان اہل بیت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سب نے با یک زبان عرض کیا، اے میرے امام، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔ آج اگر ہم نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو کل اپنے پروردگار اور اپنے آقا و مولا رسول کریم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری تو تمنا ہے کہ ہم اپنی جان آپ کے قدموں پر نثار کر دیں، تاکہ کل میدان محشر میں پیارے آقا کی رضا و خوشنودی حاصل ہو۔ یہ جواب سن کر حضرت امام علی مقام کو مسرت ہوئی۔ آپ نے سب کو صبر کی تلقین اور سب کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اب خیمہ حسینی کے سارے حضرات مصروف عبادت ہو گئے اور ساری رات ورد و وظائف اور مناجات کرتے کرتے گزاری۔ خیمہ حسینی میں رات بھر تلاوت کلام الہی اور درود و اذکار کا سلسلہ جاری رہا۔ ناظرین، یہ تھا کچھ خلاصہ ان تمام واقعات کا جو 3 محرم سے لے کر 9 محرم تک رونما ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ غیر معمولی سانحہ ہے جس کی پیش گوئی نبی کریم نے فرمائی، اور آقا کریم نے شہادت امام حسین کے وقوع کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ واقعہ کس سن ہجری میں اور کہاں رونما ہوگا۔ رسول کریم سے سن کر صحابہ کرام کو بھی اس کے وقوع کا علم تھا۔ رسول کریم نے اپنے اہل بیت اور بعض صحابہ کو اس کی تفصیل تک بتائی تھی۔ رسول کریم کی چچی ام فضل بنت حارث فرماتی ہیں، میں نے ایک روز رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین کو آپ کی گود میں دیا، کیا دیکھتی ہوں کہ چشم مبارک سے آنسو رواں ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر فرمائی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا کہ کیا اس کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، ابھی میرے پاس کوئی نہ آئے۔ میں نے دھیان تو رکھا مگر میری لا علمی میں حضرت امام حسین حجرہ مبارک میں داخل ہو گئے۔ پھر اچانک میں نے رسول کریم کی ہجکی بند کر رونے کی آواز سنی۔ میں نے حجرہ مبارک میں جھانکا تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضرت امام حسین آپ کی گود مبارک میں ہیں اور حضور نبی کریم ان کی پیشانی مبارک پونچھ رہے ہیں اور ساتھ ہی رو بھی رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم، مجھے ان کے اندر آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔
رسول کریم نے فرمایا جبرائیل ہمارے ساتھ ابھی گھر میں موجود تھے، انہوں نے کہا آپ اس حسین سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، ساری دنیا سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل نے عرض کیا بے شک آپ کی امت اسے ایسی سرزمین پر شہید کر دے گی جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اس سرزمین کی مٹی بھی لائے ہیں، پھر آپ نے وہ مٹی انہیں دکھائی۔ ناظرین، حضرت سلمہ سے ہی روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا حسین بن علی کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا، جب ایک اوباش نوجوان ان پر چڑھائی کرے گا۔ ابو نعیم نے نجی حضرمی سے روایت کی کہ وہ سفر صفین میں حضرت مولا علی کے ہمراہ تھی۔ جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس کا مزار اقدس ہے تو حضرت علی المرتضیٰ نے ندا کی کہ اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کیا کس لیے؟ فرمایا نبی کریم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی دکھائی ہے۔ اسی طرح ابو نعیم نے ایک اور روایت کی ہے کہ ہم حضرت علی مولا کے ہمراہ حضرت امام حسین کی قبر کے مقام پر پہنچے۔ حضرت مولا علی نے بیان فرمایا یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، جوانان آل محمد اس میدان میں شہید ہوں گے، آسمان و زمین ان کی شہادت پر روئیں گے۔ الغرض شہادت امام حسین کی یہ انفرادیت ہے کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی عام ہو چکی تھی، اور نبی کریم کے آنسوؤں نے شہادت حسین کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ 2 رجب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ لقوا کے مرض میں مبتلا ہو کر رحلت فرما گئے۔ ان کے بعد یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا اور 60 ہجری کے اختتام اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں کربلا کا سانحہ پیش آیا۔ ننگ خاندان، یزید ذاتی طور پر فسق و فجور کا پیکر، کبر و غرور کا مجسمہ، شراب و کباب کا عادی، گالی گلوج اور فحاشی کا خوگر، صوم و صلات کا تاریک، بدعتی، بدکار، بد کردار، نہایت موٹا، بدنما، کثیر الشور، بد خلق، تند خو، فاسق و فجر تھا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل مدینہ کو یزید پلید کی بدکاری سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، اللہ وحدہ سے ڈرو جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی قسم، ہم یزید کے خلاف اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جب ہمیں خوف ہوا کہ کہیں ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ وہ ایسا شخص ہے جو ماؤں، بیٹوں اور بہنوں سے نکاح جائز قرار دیتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے اور نماز چھوڑتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ نہ ہو تب بھی میں اللہ کی خاطر اس معاملہ میں شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاؤں۔ تاریخ طبری کے آئینہ میں بھی نافر جام یزید کا داغدار کردار ملاحظہ کر لیں۔ مدینہ والوں کے وفد نے یزید کے پاس سے واپس آ کر اہل مدینہ سے کہا ہم ایسے شخص کے پاس سے آئے ہیں جس کا کوئی دین نہیں، وہ شراب پیتا ہے، تنبورے بجاتا ہے، اس کے پاس گانے والی عورتیں ناچتی ہیں، وہ کتوں سے کھیلتا ہے اور چوروں اور چھوکروں کے ساتھ رات میں قصہ گوئی کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے اپنے تمام پیغمبروں کو مختلف امتحان سے آزمایا ہے، کسی کو بھوک سے، کسی کو جان کا خوف، کسی کو مال کا نقصان، ناموس کی جدائی، کسی کو پیاس اور شدت سے آزمایا۔ جان کا خطرہ بھی امام حسین کے سامنے تھا، ناموس بھی نشانے پر تھی، بھوک اور پیاس سے نڈال اولاد بھی آپ کے سامنے تھی۔ دنیا میں بہادر سے بہادر شخص اپنے ساتھ ہر طرح کا سلوک برداشت کر لیتا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے جان اور مال قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، مگر کوئی بہادر سے بہادر شخص اپنی اولاد کو اپنے سامنے بھوک اور پیاس اور گرمی کی شدت سے تڑپتا دیکھ کر اپنے حوصلے برقرار نہیں رکھ سکتا۔ مگر یہ امام حسین تھے جنہوں نے نہ صرف اپنی ذات پر دشمن کا ہر جبر برداشت کیا بلکہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے معصوم بچوں کو بھوک اور پیاس سے تڑپتے دیکھا۔
اپنے ساتھیوں کو زخموں سے نڈال دیکھا، بیمار ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے، بیٹوں، بہنوں اور اپنی دوسری رشتہ دار خواتین کے چہروں سے ان کے اندر کا کرب بھی محسوس کیا۔ امام حسین نے ہر مصیبت کا، ہر تکلیف کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس لیے کہ امام حسین کو صرف اپنے رب کی رضا مقصود تھی۔ حق و باطل کی یہ جنگ جو خیر کی بالادستی اور شر کو ختم کرنے کے لیے برپا ہوئی، اس کا مقصد دنیا کو یہ سبق دینا مقصود تھا کہ واقعہ کربلا ایک نظریہ حیات ہے، ایک مکتبہ فکر ہے جس کے اندر انسانیت کی پوری تاریخ پوشیدہ ہے۔ آج کے دور میں ہمیں واقعہ کربلا سے سبق لیتے ہوئے ہمیں جابر اور فاسق حکمران اور ظالم طاقتوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج امام حسین کی ذات کو عملی شکل میں خراج پیش کرنے کے لیے آپ کے اقدار کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ پوری دنیا میں مسلمان آج سخت مشکل میں ہیں، مگر دنیا میں کہیں بھی آج مسلمانوں میں یزیدی طاقتوں کے خلاف کلمہ حق کہنے کی ہمت نظر نہیں آ رہی۔ امام حسین نے اپنے بچے قربان کر دیے، مگر آج بھی امام حسین زندہ ہیں، ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کی داستانیں آج بھی زندہ ہیں۔ امام حسین کا فلسفہ عشق بھی زندہ ہے۔ آپ اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے، دنیا کے لیے بہادری اور استقامت کا عظیم سبق دے گئے۔ ہم اپنا آج بچانے کے لیے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں حضرت امام حسین کی قربانی کا واقعہ تو یاد ہے، مگر ہماری زندگیوں میں عملی طور پر اس قربانی کا کوئی نمونہ آج کے دور میں نظر نہیں آ رہا۔ صرف 10 دنوں کے لیے آپ کی یاد میں مجالس، جلوس اور محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ اگر مسلمانوں نے دنیا میں عزت سے جینا ہے تو انہیں سیدنا امام حسین کی دی ہوئی بہادری اور جاں بازی کے اسباق کو پوری طرح زندگیوں میں شامل کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں 10 محرم الحرام کے واقعہ کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔